جیسے کہ صحیح روایات میں واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی پہ بیٹھے تھے، تو ایک چڑیا آئی، وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، اس کے بعد اس نے چونچ سے دریا سے پانی لیا اور اڑ گئی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ هل نقص من ماء البحر شيء، یہ چڑیا جو پانی لے گئی ہے، اس سے دریا کے پانی میں کوئی کمی آئی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کیا کمی آئی، اتنا بڑا دریا ہو اور اس سے ایک چڑیا چونچ بھر کے پانی لے جائے، دریا میں کیا کمی آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، میرا علم تیرا علم تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے پر اتنا کمی بھی نہیں کرتے جتنا چڑیا نے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دریا محدود ہے، چڑیا نے جو لیا وہ محدود ہے، اللہ کے علم تو محدود نہیں ہے نا، اس میں کمی کیسے ہو سکتی؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جو یہ اللہ کی شان ہے، ایک علم مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا ہے، ایک علم آپ کو دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک علم جو ہے وہ اسرائیل کو دیا ہے، جبرائیل کو نہیں دیا۔ ایک علم اللہ نے جبرائیل کو دیا ہے، وہ اسرائیل کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے ملائکہ کو علم دیا، لیکن جو دیا ہے وہ جانتے ہیں، جو نہیں دیا وہ نہیں جانتے۔ اس لیے انہوں نے اقرار کیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، مقدس ہے، منزہ ہے، برتر ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے، جو آپ نے ہمیں علم نہیں دیا ہم کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ علیم و حکیم تو صرف آپ کی صفت ہے۔ تو اس سے یہ بھی اپنے عقیدوں کو درست کر لیں کہ آج ہمارے بعض لوگ جو ہیں محبت میں اندھے ہو کر، نہ غلم میں مبتلا ہو کر، یا جہل میں مبتلا ہو کر، یا ضد میں مبتلا ہو کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں اور حضور پاک بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہے اور سب جانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ان کا علم عطائی ہے، اللہ کا حقیقی ہے، یعنی ان کا علم اپنا نہیں ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، لیکن اب ان کے پاس علم ہے، یہ عالم الغیب ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا گناہ نہیں، کفر ہے، شرک ہے کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کسی کی صفت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، سارا قرآن پڑھ جاؤ، تمام احادیث کے ذخیرے الٹ ڈالو، علم میں غیب، علم مضاف غیب، مضاف اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں آیا ہے۔ انبیاء کے لیے کیا آیا ہے؟ اظہار علی الغیب، غیب ظاہر کر دیا، اطلاع علی الغیب، غیب کی اطلاع دے دی، اخبار عن الغیب، خبر دے دی، انباء عن الغیب، یہ نہیں ہے کہ علم غیب، علم غیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے مگر اللہ کی ذات عالم الغیب۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو ہمیشہ، یہ بہت سارے اچھا بعض ہمارے جاہل جو ہوتے ہیں نا بیچارے ان پڑھ، ان کو کہہ دے او جی ساڈا پیر تے صحیح جانی جان ہے، سب جان دے، پیر صاحب کو اپنا پتہ نہیں ہے، جانی جان ہے، اس کو پتہ ہے میں کب مروں گا، کیسے مروں گا، میرا جنازہ کون پڑھائے گا۔ وہ تو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تمہارے بارے میں کیسے ہر چیز جانتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ہاں اللہ اگر کبھی چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء پر کشف کے ذریعے کوئی بات کھول دیتے ہیں، بس وہ اتنا ہوتی ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں کھولتے، کوئی پتہ نہیں۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی مصیبتوں سے گزرے ہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالتے، وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جنگ احد میں کتنی بڑی تکلیف ہوئی، دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کے 70 صحابہ
شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک زخمی ہوئے، اتنی تکلیفیں، اس لیے حضور فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں تو صرف خیر ہی جمع کرتا تھا، مجھے کبھی شر پیش ہی نہ آتا، کبھی تکلیف پیش ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں کہ عالم الغیب اللہ ہے، جس کا علم ایسے ہے کہ جو ہو گیا وہ جانتا ہے، جو ہوگا اس کو بھی جانتا ہے، یعنی جو معدوم ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو شاہد ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو غائب ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اس کی صفت ہے اور کسی کی صفت ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، اور قیامت تک جو ہوگا وہ بھی سب جانتا ہے۔ اچھا، اسی سے یہ بھی مغالطہ ہے لوگوں کو کہ جی ہماری تقدیر میں جو گناہ لکھا ہوا تھا اللہ نے لکھ دیا، تو اللہ کا لکھا تو جی ٹل نہیں سکتا، پھر ہمیں سزا کیوں ملے؟ یہ جہالت ہے، یہ سمجھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تقدیر میں لکھے کا معنی یہ ہے اللہ جانتے تھے کہ مولوی مکی نے بڑے ہو کے کیا کیا کرنا ہے، وہ پہلے لکھ دیا اللہ نے۔ کل میں اپنی مرضی سے رہا ہوں لیکن میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھ دیا، یہ اس کی شان علم ہے۔ وہ چونکہ پہلے لکھا ہو گیا، ہاں یہ تقدیر نے لکھ دیا، نہیں، تقدیر نے اب جب اپنی طرف سے نہیں لکھا، تمہارے عمل کو لکھا ہے، کرو گے تم، لیکن جو تم نے 10 سال بعد بھی کرنا ہے وہ آج جانتا ہے۔ اس لیے جب فرشتے جا کر لوح محفوظ سے ان کو کشف ملتی ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، یا اللہ کمال ہے تیرے علم کا کہ جو چیزیں پیدا بھی نہیں ہوئی آپ نے بتا دی کہ اس سال اتنے بچے پیدا ہوئے، اس سال اتنے آدمی مریں گے، اور کہاں کہاں مریں گے، کس جگہ موت آئے گی اور کس حال میں موت آئے گی۔ تو یہ علم محیط، علم کامل، علم تام، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اپنے عقیدے ٹھیک رہے، اللہ جتنا چاہے بزرگوں کو دے دے، اللہ جتنا چاہے انبیاء کو دے دے، لیکن جو نہ دے وہ نہیں جانتا۔ اسی لیے سورۃ یوسف کے قرآن کی آیت کو جب پڑھیں گے نا تو اس میں پہلا لفظ کیا آتا ہے کہ یا نبی نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بڑا بہترین عظیم قصہ بتلاتے ہیں۔ کیوں؟ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا قصہ ہے۔ تو اللہ نے بھلی یوسف علیہ السلام، اب یوسف کا قصہ سارا غیب ہے نا، یوسف علیہ السلام 1000 سال پہلے گزر گئے، لیکن اللہ نے نبی کو بتلا دیا۔ آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، سجدہ ملائکہ نے کب کیا، ابلیس نے کب انکار کیا، جنت سے کیسے نکالے گئے، یہ چیزیں علم غیب ہے، لیکن اللہ نے حضور کو بتلا دی، حضور نے بھی ہمیں بتلا دی۔ تو یہ علم غیب نہیں ہوتا کہ کسی کو بتلا دیا جائے۔